اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ جو واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ دو واقعات ہیں، جن میں سے ایک جو ہے واقعہ وہ میری بہت قریبی بہن کا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ درود ابراہیمی پڑھ رہی تھیں اور آڈیو چل رہی تھی ساتھ ساتھ، اور ان کے کچن میں پریشر کوکر لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر وہ کچھ کھانا وغیرہ بنا رہی تھی۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کے گھر ایک میڈ آتی تھی جو کہ ان کے برتن وغیرہ دھو کے چلی جاتی تھی، تو وہ کچھ کھانا وغیرہ بنانے میں مشغول تھی، کچن میں تھوڑا سا اور دوسرا کام کر رہی تھیں یہ بہن۔ تو یہ کہتی ہیں ابھی جیسے 1 منٹ ہی ہوا اور میں باہر آئی، پیچھے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پریشر کوکر پھٹ گیا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے کہ اللہ کا حکم تھا اور یہ پریشر کوکر صرف میرے باہر آنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ یہ سب درود ابراہیمی اور درود پاک پڑھنے کے کرامات ہیں، میریکلز ہیں کہ ان بہن کی جان بچ گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، تو کیسے ہم ان کی سنت جب فالو نہ کریں تو ہم پہ کیسے کرم نہ ہو۔ تو انہی بہن کا یہ معاملہ، وہ کہتی ہیں کہ جب دیکھا گیا تو پریشر کوکر کے اندر، کیونکہ وہ میڈ نے برتن دھوئے تھے، جو اکثر اوقات جو وہ برتن دھونے والی صابن کی ٹکی ہوتی ہے اس کا موٹی سی اس کی لیئر پریشر کوکر کے اندر والی طرف لگی ہوئی تھی، جو کہتی میں نے بھی نہیں دیکھی، اور وہ پھنسی ہوئی تھی جس کی وجہ سے پریشر کوکر پھٹ گیا تھا۔ اسی طرح ایک اور بہن اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ روزوں کی بات ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ پراٹھا بنا رہی تھیں، اور انہوں نے پراٹھا بناتے بناتے جب دوسرا پراٹھا ڈالا تو پہلے وہ پراٹھے کا تیل ڈلا ہوا تھا جس کے اوپر انہوں نے پراٹھا ڈالا تو تیل اچھل کر ان کے پیٹ پر آ کر گرا، اور قمیض بھی ابھی کہتی ہیں انہوں نے پہنی ہوئی تھی، لیکن اتنا شدید گرم تیل تھا کہ ان کا پیٹ بہت بری طرح جل گیا۔ اب وہ کہتی ہیں ظاہر ایک دفعہ ہم کوئی غلطی کر لیتے ہیں تو پھر ہم ظاہر سی بات ہے اس غلطی کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اسی طرح دوبارہ ایک دفعہ میں درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی، لیکن اس ٹائم وہ کہتی ہیں وہ درود ابراہیمی نہیں پڑھ رہی تھی، کوئی بھی درود پاک نہیں پڑھ رہی تھی۔ تو یہ کہتی ہیں کہ اب وہ درود ابراہیمی پڑھ کے کچن میں کام کر رہی تھی اور بڑے احتیاط سے وہ پراٹھے توے پر ڈالتی تھیں۔ تو وہ کہتی ہیں ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے تو پراٹھا بنا کر توے پہ ڈالا، اور وہی والا معاملہ تھا جو پہلے تھا، تیل ڈلا ہوا تھا سب کچھ، اور انہوں نے بہت ویسے ہی اسی فورس سے پراٹھا غلطی سے ڈال دیا، تو ایک دم وہ گھبرا بھی گئی، لیکن کہتی ہیں تیل کی ایک چھینٹ ان کو آ کر نہیں پڑی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس میں پتہ لگتا ہے کہ بہت ساری بہنیں درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے کام کر رہی تھیں اور ان کی جان بچ گئی، ان کو نقصان ہونے سے بچ گیا۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ جب بھی وہ کچن میں چھری سے کام کرتی ہیں ان کے ہاتھ پہ کٹ لگ جاتا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں جب وہ درود ابراہیمی لگا کر کام کرتی ہیں ان کا ہاتھ نہیں کٹتا۔ اسی طرح ایک بہن بتاتی ہیں کہ وہ ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا، لیکن جب وہ درود ابراہیمی لگا کر کام کر رہی ہوتی ہیں تو اور پڑھ بھی رہی ہوتی ہیں درود ابراہیمی ساتھ ساتھ، تو ان کا آٹا بہترین گوندتا ہے۔ پھر کھانا، کچھ بہنیں بتاتی ہیں کہ ہم درود پاک پڑھ کے کھانا بناتے ہیں تو ہمارے کھانے میں اتنی لذت آتی ہے، اتنا ٹیسٹ آتا ہے ہمارے کھانے میں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ سارے دیکھیں اب معاملات کیا ہیں، کیا درود ابراہیمی ایک دیکھیں اس نے کرم کرنا ہے، اس کا کام ہی کرم کرنا ہے اللہ کے حکم سے۔ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں آپ اللہ کی سنت کو فالو کر رہے ہیں۔ میں بھی سوچ ہی رہی تھی یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سنت کو فالو کر رہے ہیں، یہ ایک واحد سنت ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، انسان نہیں کرتا۔ تو میرے دماغ میں خیال آیا کہ ہم درود پاک اکثر اوقات بیٹھ کر ادب سے بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اپنے اکارڈنگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سوچیں وہ درود پاک کیسا ہوگا جو درود پاک خود اللہ تعالیٰ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہ پرفیکٹ ہیں، اس دنیا میں کوئی چیز 100% نہیں ہے۔ ایون جو ہم فزکس، کیمسٹری، بائیو میں جو اکثر کیلکولیشن، پروبیبلٹی وغیرہ بہت ساری چیزیں جو ایکسپیریمنٹس میں دیکھی گئی ہیں وہ بھی 100% نہیں نکلی، لیکن 100% صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو وہ درود پاک کیسا خوبصورت ہوگا، کتنی پرفیکشن ہوگی اس میں، اور کیا کہنے ہوں گے اس درود پاک کے جو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خود بھیج رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور فرشتوں کی بھی ظاہر سی بات ہے معصوم ہیں اور بہت بہترین طریقے سے، کہ ان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ایرر کی گنجائش ہی نہیں رکھی نا، تو وہ تو obvious سی بات ہے اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی کام پہ لگایا تو وہ تو اور بھی بہترین، انسانوں سے بھی بہترین کر رہے ہوں گے کام، بغیر کسی سے لے کے کر رہے ہیں۔ لیکن ہم انسان، ہم جب ظاہر ہے سنت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو بات میں ایک دم مجھے بس ہو گئی فیل کہ اللہ تعالیٰ جب پڑھ رہے ہوں گے تو وہ کتنا پرفیکٹ، مکمل، بہترین درود ہوگا، اور ہم لوگ بھی جو اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو فالو کر رہے ہیں تو پھر ہم پہ کرم کیوں نہیں ہوگا، کیوں کر نہیں ہوگا ہم پہ کرم۔ میں کوشش کروں گی کہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہن کا واقعہ شیئر کروں کہ کیسے ان کی زندگی میں بدلاؤ آیا،
اور کیسے وہ بہن اپنی لائف کے اندر ان کو کیا کیا تھاٹس آئیں، کیسے کیسے معاملات چینج ہوتے چلے گئے. تو ان سب باتوں سے ہمیں ایک بہت ہی پاورفل میسیج ملتا ہے کہ آپ زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں ہوں، چاہے آپ کوئی آفس جاب کر رہے ہوں، چاہے آپ گھر کا کوئی کام کر رہے ہوں، وٹس ایور یو آر ڈوئنگ اٹ، وہ بہترین ہوگا ہی ہوگا اگر آپ ساتھ ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں. اور اگر آپ درود پاک ویسے بھی پڑھتے ہیں تو وہ کام بہترین ہوگا. درود پاک پڑھ کے جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی. جیسے تہجد کی نماز پڑھ کے دعا مانگی جائے رد نہیں ہوتی، ویسے درود پاک پڑھ کے بھی جو آپ دعا مانگیں گے وہ رد نہیں ہوگی. تو اس طرح کے واقعات، اس طرح کے خوبصورت واقعات ہمیں سننے کو ملتے رہتے ہیں، جس میں بہت ساری بہنیں اپنا اپنا ایک ایک کانسیپٹ اور اپنے اپنے معاملات شیئر کرتی ہیں، تو وہ تو اور بھی اچھا لگتا ہے سن کے. اور خاص طور پہ کچھ بہنیں اپنا یہ بھی واقعہ شیئر کرتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے کی بدولت ہم لوگ تہجد تک پہنچ گئے ہیں. یہ تو پہلے بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں ایک بہن کا واقعہ. نہ صرف یہ بلکہ درود ابراہیمی پڑھنے والی بہنوں کی زندگیوں میں آسانیاں آئی ہیں. ایسے میں نے کہا کہ میں ایک واقعہ شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ کہ ایک بہن کی لائف میں کیا کیا ڈفرینس آیا. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، فرض کر لیں، میں یوں اگزامپل دینا چاہتی ہوں کہ دو دوستیں ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کی خیر خواہ نہیں ہیں، بٹ ظاہری طور پہ دوستیں بنی ہوئی ہیں، اور دونوں جانتی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی خیر خواہ نہیں ہیں. تو اگر ایک دوست کو پروموشن مل رہی ہوگی یا اس کو کوئی کامیابی مل رہی ہوگی تو دوسری دوست کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ کامیابی اس کو مل سکے. جو نام کی دوست اس کی بنی ہوئی ہے کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس کی دوست کو کامیابی ملے. وہ کوئی نہ کوئی روڑے اٹکائے گی، کوئی نہ کوئی اس کے پروموشن میں اس کو ہی بلکہ خیال دینا شروع کر دے گی کہ تمہاری زندگی میں جو تم یہ کام کر رہی ہو اس سے تمہیں یہ نقصان ہو سکتا ہے، وہ نقصان ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں سننے کو مل سکتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ لوگ کہتے ہیں مجھے کہ ہمیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو دیکھیں اگر وہ پہلی والی دوست کی بات جانتی ہے کہ دوسری والی دوست میری دشمن ہے، تو وہ اس کی بات بالکل نہیں سنے گی. وہ اس کے 100 ڈرانے کے باوجود اس کام پہ ڈٹی رہے گی. وہ جانتی ہے اس کا فائدہ کس میں ہے. تو درود ابراہیمی جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو شیطان جب وسوسے دیتا ہے تو یہ کچھ ٹائم کی بات ہے. میں ہمیشہ ایکسپلین کر چکی ہوں، کچھ ٹائم کی بات ہے، اس کے بعد یہ وسوسے آنا بند ہو جاتے ہیں. اور اتنی آسانی، اتنا کرم ہوتا ہے زندگی پر کہ آپ کو یہ وقتی ہیں صرف اور صرف تب تک یہ کام آپ کے دماغ پر کرتے رہیں گے جب تک آپ ان کو ہوا دیتے رہیں گے، جب تک آپ ان کے بارے میں ایکسٹرا سوچتے رہیں گے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے، صرف آپ نے درود ابراہیمی کی اس جو ایک فیلڈ ہے اس کے اوپر آپ نے ایک رستہ، بلکہ فیلڈ بھی چھوڑے، فیلڈ تو چھوٹا لفظ ہے، ایک رستے پہ چل پڑنا ہے. فیلڈ تو ایک چیز سے مخصوص ہوتی ہے نا، رستہ ایک ایسا جس میں ہمیں ہر چیز، ہماری زندگی رستہ ہے. ہم سب ایک، اگر حدیث کے اکارڈنگ بات کروں تو حدیث کے اکارڈنگ زندگی کو ایک صحرا کی مانند بتایا گیا ہے، جس میں انسان چل رہا ہے اور پھر ایک درخت آتا ہے، اس میں کچھ دیر قیام کرنا ہے اس نے اور پھر آگے بڑھ جانا ہے. تو دنیا کی بھی یہی حساب ہے. تو اسی لیے آپ کو اپنی زندگی میں درود ابراہیمی پڑھتے رہنا چاہیے. جو بھی خیال آئے، جو بھی، اب ظاہر سی بات ہے کیوں شیطان چاہے گا آپ کا بھلا ہو، جانتا ہے کہ آپ کو اس سے کیا کیا معاملات مل سکتے ہیں، آپ وہ جانتا ہے اس چیز کو. ہم سے بہت بڑا پیشہ ور قسم کا، آپ یہ اس کا پیشہ یہی ہے ہمیں گمراہ کرنا. اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائی تھی کہ اس کو بھی پتہ تھا کہ اللہ کی عزت کتنی بڑی چیز ہے. اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں فتنے کے دور میں، آپ اپنے آپ کو جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے بہترین ہے. ابھی حال ہی میں ایک ٹیچر بتاتی ہیں کہ وہ ایک اسکول میں جاب کر رہی تھی اور وہاں پر وہ کہتی ہیں کہ جو پرنسپل ہیں وہ ہیں تو بہت نیک انسان، لیکن وہ ایک جملہ، وہ یعنی کہ بات کرنے میں وہ اچھے طریقے سے بات کریں، لیکن ایک وہ عجیب سا جملہ بولتے ہیں کہ ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، ہم فلاں طریقے، ہم اتنا دین میں اندر نہیں ہیں، ہم بیلنسڈ لے کے چلتے ہیں. مجھے بتائیں، آپ نے دین سٹارٹ کیا، بیلنس تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اور مکمل طور پہ دین میں داخل ہو جاؤ. تو آپ کی کون سی بیلنسڈ وے آف لائف کو فالو کرنا ہے؟ لٹرلی ایک مسلمان ملک میں مسلمان پرنسپل یہ بات کر رہا ہے ایک ٹیچر کے ساتھ، اور وہ بھی ہے مسلمان. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی، ہم اسلامی ممالک میں رہ رہے ہیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو لیو ان دس ورلڈ. ایون مسلمان ممالک میں رہنا ہی بہت مشکل ہو گیا جو دور جا رہا ہے فتنے کا. تو اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، نمازیں پڑھیں. نمازیں تو آپ پڑھ ہی لیں گے ایونچولی، ظاہر سی بات ہے جس کے دل میں درود ابراہیمی
ابراہیمی پڑھنے کی لگن آ جاتی ہے وہ نمازیں تو پڑھتا ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر آپ کہیں گے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئی ہے کیسے آپ کے کام بنتے جائیں گے. اور یہ بھی ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا فضول قسم کے لوگوں کا جو آپ کے ارد گرد ہوں, اور ان کے نقصان سے آپ بچ جاتے ہیں. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز درود ابراہیمی اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں. نیت 1000 کی رکھیں کہ ہم نے روز 1000 پڑھنا ہے, اور جتنا پڑھا جائے اس پہ شکر ادا کریں. ہاں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ ہم جتنا درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور اس پہ شکر اللہ کا ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے نیت تو کی تھی 1000 کی, لیکن میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ 313 200 مرتبہ یا 500 700 مرتبہ پڑھا گیا ہے, تو ٹرسٹ میں اگلے دن آپ سے زیادہ پڑھا جاتا ہے. کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. تو ظاہر ہے اب آپ جس چیز میں شکر ادا کریں وہ آپ کی چیز بڑھ جائے گی, چاہے وہ درود پاک پڑھنا ہی کیوں نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.